بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کو سیکنڈ ایئر سوکس کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں پروفیسر غلام محی الدین۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، ہماری جو سیکنڈ ایئر انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کی جو سوکس ہے، اس کا جو تھرڈ چیپٹر ہے، اس میں سوشل سروسز ان پاکستان، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، ون آف دی سوشل سروسز، ایجوکیشن۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ایجوکیشن کا پاکستان میں جو سٹرکچر ہے اور اس کی جو اقسام ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ جی بیٹا، اگر ہم سٹرکچر کی بات کریں تو پاکستان میں جو ایجوکیشن کا جو سٹرکچر ہے وہ 3 مدارج میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلا جو درجہ ہے اس کو پرائمری کہتے ہیں۔ پرائمری کی تعلیم جو بیسک ایجوکیشن ہے، جو ابتدا میں بچے کو پلے کلاس سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ 5ویں کلاس تک، اس میں عام طور پر 3 سے 4 سال کے بچے جو ہیں وہ پلے میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ کوئی 8-9 سال کی عمر تک جو ہے 5ویں کلاس تک یہ پرائمری تعلیم ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے جو سٹرکچر حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان نے فراہم کیا ہوا ہے وہ پرائمری سکولز ہیں۔ ہر گاؤں میں، شہروں میں، ہر محلے میں پرائمری سکولز بنائے گئے ہیں جہاں بچوں کو پلے کلاس سے لے کے 5ویں تک تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس میں 2 طرح کے سکولز ہوتے ہیں، گرلز کے لیے علیحدہ اور بوائز کے لیے علیحدہ۔ اور گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ بہت سارے پرائیویٹ سکول بھی ہیں جو پرائمری تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ لیول ہے وہ سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ہے۔ 6ٹھی کلاس سے لے کے آنورڈ جو ہے وہ ہائی سکولز کے اندر سیکنڈری ایجوکیشن کا بندوبست ہے۔ میٹرک تک کی تعلیم کو سیکنڈری ایجوکیشن، اور اس سے آگے جو 2 سال کی تعلیم ہے، +2 ایئرز جو ہے انٹرمیڈیٹ کے، جس میں FA، FSC، ICOM، DCOM وغیرہ ہیں، ان کو ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اور پاکستان میں مختلف بورڈز ہیں، ایجوکیشنل بورڈز ہیں جو ڈویژن لیول پہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرتے ہیں۔ وہی اس کا امتحانات جو ہیں وہ ان کا انعقاد کرتے ہیں، اور وہی اس کے جو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہے اور ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہے وہی جاری کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو تھرڈ لیول ہے وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد ہمارا یونیورسٹی ایجوکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس میں BA، BSc، BS، اور پھر اس کے بعد پوسٹ گریجویشن، جس میں MA، MPhil اور PhD، یہ ساری تعلیم جو ہے یہ یونیورسٹی کی تعلیم کہلواتی ہے۔ پاکستان میں بنیادی طور پر 2 طرح کی یونیورسٹیز ہیں۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز، جن کو جو حکومت جن کی سرپرستی کرتی ہے، اور دوسری جو یونیورسٹیز ہیں وہ ہیں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز۔ بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی بن چکی ہیں جو یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن فراہم کر رہی ہیں۔ اور پاکستان میں جو اتھارٹی ہے جو یونیورسٹی ایجوکیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ وہ یونیورسٹیز کے رولز اور ریگولیشنز طے کرتی ہے اور وہی ان کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر 3 مدارج ہیں پاکستان میں، جو پاکستان میں ایجوکیشن کا سٹرکچر ہے۔ اس میں ایک پرائمری ہے، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری، اس میں مڈل بھی ہے لیکن وہ ہائی میں ہائر سکول جو ایجوکیشن ہے اسی میں اس کو ایڈ کر دیا گیا۔ اور پھر تیسرا ہے یونیورسٹی لیول، جو انٹرمیڈیٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اور PhD تک اور پوسٹ گریجویٹ لیول تک جاتا ہے۔ جی، اب ہم اس کی مختلف اقسام جو ایجوکیشن کی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے نمبر پہ فارمل ایجوکیشن۔ فارمل ایجوکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ تعلیمی اداروں کے اندر باقاعدہ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، پلے کلاس سے لے کے PhD تک، سکولز میں، کالجز میں اور یونیورسٹی میں
جو بھی کوئی پروفیشنل ڈگریز ہیں اور نان پروفیشنل ڈگریز ہیں ان کو ہم فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں. ہم جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں بنیادی طور پر دو طرح کی ہوتی ہے, ایک فارمل ہوتی ہے اور ایک نان فارمل ہوتی ہے. فارمل ایجوکیشن وہ جس میں ہم باقاعدہ اداروں میں جاتے ہیں, وہاں پہ اساتذہ موجود ہوتے ہیں, ایک سلیبس مقرر ہوتا ہے, اس سلیبس کو فالو کرتے ہوئے امتحانات کا انعقاد ہوتا ہے, اور ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت جب ہم اس کلاس کو پاس کرتے ہیں تو ہمیں ڈگری ایوارڈ کر دی جاتی ہے, یا سرٹیفکیٹ یا ڈپلومہ جو ہے وہ ایوارڈ کر دیا جاتا ہے. جبکہ دوسرا یہ ہے کہ ہم پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جو ہے ہر بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں سے آپ ٹیلی ویژن سے, ریڈیو سے, انٹرنیٹ سے, کتابوں سے, بڑوں سے, کوئی سیمینار اٹینڈ کرتے ہیں تو وہاں سے بھی لرننگ ہوتی ہے. تو بہت مطلب صبح سے لے کے شام تک ہمارا جو لرننگ پروسیس ہے وہ تو چل رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے میں جو تعلیم ہم اداروں میں گئے بنا نان فارمل انداز میں سیکھتے ہیں اس کو نان فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں, جو کہ فارمل ایجوکیشن کے بالکل ایک دوسری طرز کی تعلیم ہے. تو اس کے بعد جو سیکنڈ ہمارے پاس کائنڈ ہے وہ ہے میڈیکل ایجوکیشن. طب کے شعبے سے متعلقہ جتنی بھی تعلیم ہے اس کو میڈیکل ایجوکیشن کہتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے میڈیکل کالجز کام کر رہے ہیں میڈیکل ایجوکیشن پہ, جیسے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے, علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے, نشتر میڈیکل کالج ہے, فاطمہ جناح میموریل میڈیکل کالج ہے, اور اس طرح اور بھی ہیں. اور یہ بھی بنیادی طور پر دو طرح کی ہیں, پبلک سیکٹر ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیکل کالجز ہیں. یہاں پر بچوں کو انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل ایف ایس سی جو بیسک کرائٹیریا ہے میڈیکل ایجوکیشن کا, اس کے بعد وہاں پہ ایڈمیشن ہوتا ہے میڈیکل کالجز میں, اور بچے جو میڈیکل گریجویشن کرتے ہیں جسے ایم بی بی ایس کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد فردر جو اسپیشلائزڈ ڈگریز ہوتی ہیں میڈیکل فیلڈ کی, جس میں سرجری, ای این ٹی, چائلڈ اسپیشلسٹ, ہارٹ ڈیزیزز کے حوالے سے, چیسٹ ڈیزیزز کے حوالے سے, میڈیسن کے حوالے سے, پیتھالوجی کے حوالے سے مختلف بہت بے شمار اسپیشلائزیشنز ہیں جو آگے پھر وہ فردر بیسک ڈگریز کے بعد جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہیں, جن کو پوسٹ گریجویٹ جو لیول ہے میڈیکل فیلڈ کا. تو دوسری ہمارے پاس کائنڈ آ گئی میڈیکل ایجوکیشن کی. اور تیسری ہمارے پاس ہے انجینئرنگ ایجوکیشن. جس طرح میڈیکل ایجوکیشن ایک قسم ہے, اسی طرح ایک انجینئرنگ بھی ایک ایجوکیشن کی قسم ہے, جس کے لیے پاکستان میں بے شمار جو ہے وہ انجینئرنگ کالجز ہیں جو کہ پرائیویٹ بھی ہیں اور ریاستی ادارے بھی ہیں, جن میں لاہور میں یو ای ٹی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی بڑی معروف یونیورسٹی ہے. اسی طرح مختلف شہروں میں انجینئرنگ یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں, کراچی میں, پنڈی میں, لاہور میں, ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو انجینئرنگ کی مختلف فیلڈز ہیں, انجینئرنگ کی بے شمار فیلڈز ہیں, جیسے سول انجینئرنگ ہے جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, میکینیکل انجینئرنگ ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے, پھر کیمیکل انجینئرنگ ہے, لیدر انجینئرنگ ہے, بے شمار انجینئرنگ کی آگے بے شمار قسمیں ہوتی ہیں. تو ان کی تعلیم جو ہے وہ انجینئرنگ ایجوکیشن کہلواتی ہے. اور اس کا جو بیسک کرائٹیریا ہوتا ہے وہ بھی انٹرمیڈیٹ جو ہوتی ہے پری انجینئرنگ کی ہونی چاہیے, کسی انجینئرنگ فردر جو یونیورسٹی لیول کی انجینئرنگ ایجوکیشن ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی جو قسم آ جاتی ہے وہ ہے ایگریکلچر ایجوکیشن. دیکھیں پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے, یہاں مور دین 70% پیپل جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں, ان کا روزگار جو ہے وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے. تو یہ ایسے میں بہت ضروری ہو جاتا ہے پاکستان جیسے ملک میں کہ یہاں پر ایگریکلچر کی ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے, تاکہ ہم جو ہے ہمارا جو زراعت کا شعبہ ہے وہ ترقی کر سکے, اس میں نکھار آ سکے. مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. ہمارے کالجز میں, ہمارے اسکول لیول پہ, کالجز لیول پہ پہلے ایک ایگریکلچر کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا. سبجیکٹ تو اب بھی ہے لیکن اب اس پہ کوئی خاطر توجہ نہیں دی جاتی. بہرحال اس سلسلے میں پاکستان میں کچھ ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں, ایگریکلچر ریسرچ پہ کام کر رہی ہیں, اور ایگریکلچر کی ایڈوانس ڈگریز جو ہیں وہ ایوارڈ کر رہی ہیں, اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں, جس میں معروف یونیورسٹی ہے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے. تو یہ بھی ایجوکیشن کی ایک قسم ہے. اس کے بعد لا ایجوکیشن آ جاتی ہے. لا ایجوکیشن کسی بھی ملک کا جو قانون ہوتا ہے وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے, وہ بہت اہم ہوتا ہے اس ملک کے لیے.
اور ایک نوجوان جو ہوتے ہیں وہ اس میں ایک اٹریکشن بھی ہے لاء کی فیلڈ میں، بیکاز لاء از کالڈ پروفیشن آف لارڈس، اس کو لارڈس کا پروفیشن کہا جاتا ہے، بڑا قابل احترام اور قابل عزت شعبہ ہے۔ تو لاء کی تعلیم کے لیے لاء کالجز ہوتے ہیں جہاں پر لاء کی تعلیم دی جاتی ہے، قانون پڑھایا جاتا ہے۔ پاکستان میں جو بیسک گریجویشن لیول کی جو ڈگری ہے قانون کی وہ ہے LLB، اور اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ لیول کی ڈگری جو ہے LLM ہے۔ اس کے بعد قانون میں MPhil اور PhDs بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا بہت کم ٹرینڈ ہے۔ تو اس سلسلے میں دو طرح کی کالجز ہیں، پرائیویٹ کالجز ہیں اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر بھی لاء کی تعلیم دی جاتی ہے مختلف یونیورسٹیز میں۔ تو جو لاء گریجویٹ ہوتے ہیں وہی پھر آگے جا کے لائرز بنتے ہیں اور وہی جوڈیشری میں جاتے ہیں۔ تو یہ پوری جو لاء کی فیلڈ میں جو ایجوکیٹڈ پرسنز کو آگے لانے کے لیے لاء کی تعلیم ہوتی ہے، اور اس میں مختلف ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو فردر قسم آ جاتی ہے ایجوکیشن کی وہ ہے کمرشل ایجوکیشن، صنعت و تجارت۔ کوئی بھی ملک ہے جب اس کی انڈسٹری ہوتی ہے، مختلف انڈسٹریز وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، ٹریڈ کا کام چل رہا ہوتا ہے، تو وہ باقاعدہ اپنی جگہ پہ ایک سائنس ہے، مارکیٹنگ ہے، بینکنگ ہے، فنانس ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے شعبے۔ اب ان میں ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے کامرس کی تعلیم ہوتی ہے، جو انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہمارے ہاں ICOM اور DCOM کی ڈگریز ہیں۔ اس کے بعد گریجویشن لیول پہ BCOM ہے، اور اب اکاؤنٹنگ میں، مارکیٹنگ میں، فنانس میں، ٹھیک ہے، مختلف BS لیول کے پروگرامز ہیں، اور اس کے بعد MBA ہے، وہ مارکیٹنگ میں، فنانس میں، وہ ساری ہیں۔ BBA کی ڈگری ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف یونیورسٹیز کے اندر، پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز کے اندر کامرس کی تعلیم کا بھی خاطر خواہ بندوبست ہے، یہ بھی ایک قسم ہے تعلیم کی، اور یہ بہت ضروری ہوتی ہے کسی ملک کی صنعت و تجارت کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس جو فردر آتی ہے وہ کمپیوٹر ایجوکیشن ہے۔ کمپیوٹر ایجوکیشن جیسا آپ کو معلوم ہی ہے کہ کمپیوٹر جو ہے دور حاضر میں ایک بہت اہم ٹول بن چکا ہے، اور یہ اس سے ریلیٹڈ جو نالج ہے وہ ایک سمندر کی مانند ہے، بہت بڑا علم ہے، اور آج زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر کمپیوٹر اور کمپیوٹنگ انوالو نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں اب یہ باقاعدہ ایک کافی عرصے سے ایک الگ فیلڈ بن چکی ہے، اس میں مختلف ڈگریز اوارڈ کی جا رہی ہیں، جو کہ سرٹیفکیٹ سے لے کے PhD تک لیول کی ڈگریز ہیں۔ تو یونیورسٹیز کے اندر ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں کمپیوٹر سائنسز کے، جہاں پہ سافٹ ویئر انجینئرنگ، IT، نیٹ ورکنگ، سائبر سیکیورٹی اور کمپیوٹر سے ریلیٹڈ مختلف تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، وہ فراہم کی جاتی ہے، اور اسپیشلائزیشنز بھی کروائی جاتی ہیں۔ اور جو کمپیوٹر گریجویٹس ہیں، جو IT گریجویٹس ہیں، وہ آج کل مارکیٹ میں بڑی ڈیمانڈ ہے، وہ بڑی اچھی سیلریز لے رہے ہیں، اور بڑا اچھا، کیونکہ یہ اب ہر شعبے کی ضرورت بن چکا ہے۔ تو کمپیوٹر ایجوکیشن جو ہے یہ بھی ایک فیلڈ ہے تعلیم کی۔ فردر ہمارے پاس آ جاتی ہے ایجوکیشن فار ٹیچرز ٹریننگ، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جو لوگ ٹیچنگ کے شعبے میں آتے ہیں، اسکول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک، تو انہوں نے کس طرح پڑھانا ہے، انہوں نے ایجوکیشن کی فلسفی کو، مختلف ایجوکیشنل میتھڈز اور جو مختلف جو انداز ہیں ٹیچنگ کے، اور ٹیچنگ ریسرچ کے حوالے سے کہ ٹیچنگ کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے مختلف کورسز بھی ہوتے ہیں، اور مختلف اب تو ہر یونیورسٹی میں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں پر ایجوکیشن کے حوالے سے جو ڈگریز اوارڈ کی جاتی ہیں، یہ BEd سے سٹارٹ ہوتی ہیں، بیچلر ان ایجوکیشن، پھر ماسٹرز ان ایجوکیشن MAd ہے، اس کے بعد MA ایجوکیشن ہے، MPhil ہوتا ہے، PhD ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ ایک بہت زبردست فیلڈ ہے جو ٹیچنگ کے شعبے کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تو ٹیچرز کے لیے جو ایجوکیشن ہے اس کو ایجوکیشن فار ٹیچرز کہتے ہیں، یہ بھی ایجوکیشن کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ایڈلٹ ایجوکیشن۔ ایز یو نو کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت لو ہے۔ اب بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو اسکولوں میں بچپن میں نہیں جا سکے، اب بڑے ہو چکے ہیں اور وہ لٹریٹ نہیں ہیں، تو وقتاً فوقتاً
نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز اور کبھی کبھی گورنمنٹ کے اینڈ پہ اس کے لیے کوششیں ہوتی رہتی ہیں کہ جو لوگ باقاعدہ فارمل ایجوکیشن کے لیے اسکول نہیں جا سکے، اسکول میں جنہوں نے مڈل یا ہائر سیکنڈری اسکول یا گریجویشن نہیں کی، انہیں چلے کم از کم پڑھنا لکھنا سکھا دیں کہ وہ اخبار پڑھ سکیں، کوئی حساب کتاب کر سکیں۔ تو اس کے لیے مختلف نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے ذریعے، این جی اوز کے ذریعے جو ہے پروگرام چلتے رہتے ہیں دیہاتوں میں اور شہروں میں، کہ جو خواتین ہیں اور ان پڑھ نوجوان ہیں یا عمر رسیدہ لوگ ہیں، ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ پڑھنا لکھنا سکھا دیا جائے۔ تو ایسی تعلیم کو اڈلٹ ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ڈسٹینس ایجوکیشن ہے۔ اب یہ پوری دنیا میں بڑا ٹرینڈ ہے ڈسٹینس ایجوکیشن کا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دنیا بہت مصروف ہو چکی ہے، لوگ اپنی پروفیشنل لائف میں بہت بزی ہیں۔ ایسے میں ان کو ایک آسان حل جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اگر کوئی فردر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس باقاعدہ وقت نہیں ہے کسی یونیورسٹی میں، کالج میں جانے کے لیے، تو وہ اپنے حساب سے اپنے گھر میں، اپنے آفس میں کہیں بھی بیٹھ کے جو ہے فارغ اوقات میں وہ پڑھے اور وہ ایک مقررہ وقت پہ امتحان دے اور اس کو ڈگری دے دی جاتی ہے۔ پاکستان میں اس سلسلے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو کہ اسلام آباد میں ہے، وہ نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ، آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ پاکستانی ہیں وہ اس یونیورسٹی کے ذریعے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں، آسٹریلیا میں، امریکہ، پوری دنیا میں ڈسٹینس لرننگ جو ہے یہ بہت زیادہ پاپولر ہو چکی ہے اور اس کے ذریعے بہت زیادہ کام ہو چکا ہے۔ خاص طور پر کمپیوٹر کے آنے کے بعد تو اس میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں اور یہ اب ناممکن نہیں رہا کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ جب تک چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے پاس جو فردر آ جاتی ہے وہ ہے فزیکل ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن۔ یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک صحت مند دماغ جو ہے وہ ایک صحت مند جسم میں ہی نشو و نما پا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ کس طرح صحت مند رہ سکتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک ڈسپلن ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا۔ تو انٹر لیول، اسکول لیول پہ، انٹر لیول پہ، گریجویشن لیول پہ اور مطلب یونیورسٹی لیول پہ تو یہ باقاعدہ سیپریٹ ڈپارٹمنٹس بن چکے ہیں جہاں پر ڈپلومہ سے لے کے پی ایچ ڈی تک کی تعلیم کا بندوبست ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ اینڈ فزیکل سیکھنے کے بعد معاشرے کے اندر لوگوں کی صحت کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو یہ بھی ایک قسم ہے تعلیم کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو فردر آ جاتی ہے وہ ہے ایجوکیشن فار ہینڈی کیپس، یعنی اسپیشل جو بچے ہوتے ہیں، جن کو ہم معذور کہتے ہیں، کوئی نابینا ہے، کانوں سے سنائی نہیں دیتا یا بول نہیں سکتا یا کوئی اور اسی طرح کی اسپیشلٹی ہے اس کی، مطلب ان کے لیے ہینڈی کیپ کا لفظ کم استعمال کیا جاتا ہے معظم ملکوں میں، اسپیشل پیپل کہا جاتا ہے ان کو۔ تو ان کی تعلیم کے لیے، چونکہ وہ نارمل نہیں ہوتے، وہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، تو نارمل تعلیمی اداروں کے اندر ان کے لیے پڑھنا ذرا ممکن نہیں ہے، تو ان کے لیے ذرا اسپیشل ٹولز اینڈ میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے۔ تو پاکستان میں اس کے لیے اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں جو اسکول لیول سے لے کے کالج لیول تک جو ہے وہ بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ اسپیشل ایجوکیشن جو ہے یہ بھی ایک قسم ہے تعلیم کی۔ فردر ہمارے پاس آ جاتی ہے اسلامک ایجوکیشن۔ جی، اسلامک ایجوکیشن جو ہے یہ تو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق اسلامیات اور عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تو سٹارٹ سے ہی پرائمری اسکول سے لے کے ہی اسلامیات اور عربک کا جو سبجیکٹ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ نازع قرآن بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامیات تمام کلاسز میں جو ہے وہ ہائی اسکول میں، ہائر سیکنڈری اسکولز میں وہ لازمی ہے۔ اس کے بعد گریجویشن لیول تک تو لازمی ہے۔ اور فردر جو ہے یونیورسٹیز کے اندر اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹس ہیں تمام یونیورسٹیز کے اندر، وہاں پر گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اور ایم فل پی ایچ ڈی کی ڈگریز جو ہیں وہ اوارڈ کی جاتی ہیں اور اسلامک ریسرچ سینٹرز قائم ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا یونیورسٹیز اور کالجز جو فارمل ایجوکیشن ہے اس کا سیٹ اپ۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بے شمار مدرساز ہیں جو درس نظامی، حفظ، قرات اور اسلامک جو لٹریچر ہے اس کی ریسرچ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، بے شمار ادارے ہیں۔ تو اسلامک ایجوکیشن جو ہے یہ بھی ایک قسم ہے ایجوکیشن کی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔